أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آزمائش کا ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا کام اللہ تعالیٰ بندے سے لینا چاہتا ہے تو بندے کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کو راستے بھی بتا دیتا ہے کہ کس طرح کامیاب ہونا ہے۔ اب یہ پھر بندے کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپناتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس پر چل پڑتا ہے، چاہے مصیبت آئے چاہے تکلیف آئے، اس کو برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو صبر بندے میں استقامت لاتا ہے، ثابت قدمی لاتا ہے، اور بندے کو مستقل ٹھوس طرح، جس طرح ایک ٹھوس اور ثابت قدم ہوتا ہے ویسے کر دیتا ہے، تو بندہ ثابت قدم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ذکر ہو رہا تھا، طالوت کو جب بادشاہ بنی اسرائیل نے مان لیا، جب وہ تابوت آ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا، اب ان کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہم اسی تابوت کو، کیونکہ پہلے بھی ہمارے آباء و اجداد جو تھے اسی تابوت کو آگے رکھتے تھے، لڑائی اور جنگ کے وقت تو فتح یاب ہوتے تھے، تو اب تابوت ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو لہٰذا کامیابی ممکن ہے۔ اس لیے انہوں نے طالوت پر ایمان کو مضبوط کیا اور اسے اپنا بادشاہ مان لیا۔ تو طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے بادشاہ بن گئے تو اب انہوں نے انہیں حکم دیا کہ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم اب اپنے دشمن جو جالوت اور اس کی فوج ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ فرما دیا کہ بزدل جو ہے اور وہ ہمارے ساتھ نہ آئے، بلکہ سب لوگ وہ آئیں جو کامل ایمان کے ساتھ ہیں اور جو اللہ پر کامل توکل رکھتے ہیں اور بہادر اور ہمت والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ تو ان کی بات پر وہاں پر تقریباً 70,000 کے قریب لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ ان کی فوج میں آ گئے اور پھر یہ دشمن کی طرف چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نقشے کو یہاں کھینچا ہے۔ ارشاد فرمایا، فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پھر جب، فصلہ باہر نکلا، طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر نکلے، یعنی اپنے شہر سے باہر نکلے ہم دشمن پر حملے کے لیے، بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، تو
لشکر کے ساتھ جب باہر نکلے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سپہ سالار اور بادشاہ تھے، اللہ کے حکم سے بنائے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تو یہ جب باہر نکلے، کالا، تو انہوں نے فرمایا، طالوت نے لوگوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا کرے گا، یعنی آزمائش کرے گا، بے نہر، ایک نہر سے، نہر جیسے دریا پانی ہوتا ہے، تو نہر سے آپ کی آزمائش ہوگی، آپ کا امتحان ہوگا۔ فمن شاربہ منہ، پس جس نے اس، شاربہ یعنی پی لیا، منہ اس میں سے، یعنی جس نے اس میں سے پانی پی لیا، فلیس منی، پس وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میری فوج سے نکل جائے گا، میری فوج سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، یعنی مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، یہ بتا دیا انہوں نے۔ پھر آگے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، مملم، اور جو نہیں، یتعم فرمایا، یتعم کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یہاں وہ پانی کھایا تو نہیں جاتا، لیکن چکھنا کا مطلب ہے تھوڑا سا پانی استعمال کر سکے گا۔ وملم یتعم ہو، اور جو اس کو نہیں پیے گا، یعنی پانی کو نہیں پیے گا، فإنہ منی، پس وہ مجھ سے، پس بے شک وہ مجھ سے ہی ہوگا۔ الا من اغترف، مگر، الا مگر، من اغترف، مگر چلو بھر، غرفتم، بیدی، اپنے ہاتھ سے، اپنا ہاتھ جو ہے نا، اس کی ہتھیلی ہوتی ہے، جیسے مٹھی بنا کے پانی پیتے ہیں ہم ایسے ہاتھ سے، تو اسی طرح سے اتنا چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، جو کہ بندہ ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ الا من اغترف غرفتم بیدی کا مطلب یہی ہے کہ ہاتھ میں جو پانی آ سکتا ہے، جیسے ہم ہاتھ میں پی سکتے ہیں، تو اس طرح کا پانی لینے کی اجازت تھی، ایک چلو بھر، یعنی کہ فشربو، پھر انہوں نے پی لیا پانی، منہ اس میں سے، تو پھر وہ جو فوج والے تھے انہوں نے پانی پی لیا۔ الا قلیلم منہم، مگر، الا کا مطلب مگر، قلیلم کا مطلب تھوڑے سے، منہم ان میں سے تھوڑے سے بچ گئے، تھوڑے بندوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا، یعنی خلاف ورزی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، جو طالوت نے فرمایا تھا اس پر ان کا عمل نہ رہا، پانی پی لیا گیا۔ فلما جاوزہ، پس جب وہ نہر پار کر گئے، یا وہ دریا پار ہو گیا، ہوا، یعنی ہوا سے مراد طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ، معاہو، معاہو کا مطلب جو ساتھ تھے ان کے، قالو، تو وہ کہنے لگے، اب وہ کہنے لگے، لا طاقت، اب تو طاقت ہے ہی نہیں ہمارے اندر، لانا کا مطلب ہمارے اندر، اب تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے، لانا اليوم، آج کے دن، آج کے دن تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، بے جالوت، کہ ہم جالوت کا، و جنود ہی، اور اس کے لشکروں کا سامنا کر سکیں، اب تو ہمارے اندر طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں، تو ہمارے پاس طاقت ہی نہیں رہی۔ قال الذین، پھر کہا ان لوگوں نے، یظنون، جو ظن رکھتے تھے، جو خیال رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے، انہم، کہ بے شک، ملاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا، کم من فئتن، بار بار ایسا ہوا ہے، فئتن یعنی ایک جماعت یا ایک گروہ، قلیلتن جو ایک قلیل یا کم گروہ ہوتا ہے لوگوں کا، غلبت وہ غلبہ کر لیتا ہے، وہ شکست دے دیتا ہے، فئتن کثیرہ، کہ اس کو جو بڑی جماعت والا لشکر ہوتا ہے، یا بڑے گروہ والا لشکر ہوتا ہے، یا بڑا لشکر ہوتا ہے، اس کو چھوٹا لشکر جو ہے، یا وہ چھوٹی فوج جو ہے بڑی فوج کو، فوج کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وہ کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے اس تاریخ میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، ان کو شکست دے دیتے ہیں، تھوڑی فوج یا تھوڑا گروہ یا تھوڑی جماعت بڑے گروہ کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے اور ان کو شکست دے دیتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا، یہ سارا ان کی کہانی بیان فرما دی کہ وہ جو طالوت تھا وہ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بیت المقدس سے تیار ہوئے، تو وہ دشمن کی طرف روانہ ہوئے۔ جالوت جو کہ عمالقہ قوم کا سردار تھا، اور اس وقت جب یہ چلے تو شدید گرمی تھی، اور لشکر جو تھا وہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ ان کے لشکر میں آ گئے تھے۔ اور جب یہ چل پڑے تو راستے میں جو ہے وہ کیونکہ گرمی تھی اور گرمی سے بدحال ہوئے، اور پانی کے طلبگار ہوئے، تو اس حالت میں حضرت طالوت کے پاس آئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آگے ایک دریا تو آئے گا، ایک ندی نہر آئے گی، لیکن وہ جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی کہ آپ کو وہاں سے پانی نہیں پینا۔ پانی اگر آپ وہاں کا پی لیں گے تو پھر سمجھو آپ میری فوج والے نہیں رہیں گے، میرے ساتھ آپ کا تعلق نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے وہاں سے پانی پی لے گا جو وہ اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کھل کر بتا دیا ان کو کہ وہاں کا پانی نہیں پینا۔ پھر فرمایا کہ وہ ملم یت ام ہو، اور وہ صرف اس طرح جس طرح پانی چکھتا ہے، تھوڑا سا لیتا ہے یعنی چلو میں، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس جس نے پانی وہاں سے پی لیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، بس وہ میرا نہیں ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر وہ چلو بھر پانی اگر لے لے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو چلو بھر پانی جو لے لے گا تو وہ ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر ایسا ہوا کہ وہ چلو بھر پانی جو انہوں نے لیا تو وہ اس بندے کے لیے بھی کافی ہو گیا، اور اس کے پاس جو جانور تھا یعنی گھوڑا تھا یا جو جانور جس پر وہ سوار تھے ان کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہوئی کہ ان سب کے لیے کافی ہو گیا وہ چلو بھاری۔ لیکن جن لوگوں نے پھر کچھ لوگ ایسے تھے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، فَشَرِبُوا مِنْهُ یعنی اس میں سے سب لوگوں نے پانی پی لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر وہ چند ایک نہ پی سکے۔ تو وہ جو بہت سارے لوگ تھے وہ پانی اس طرح پیا جس طرح جانور پیتے ہیں، یعنی بہت دبا کے پانی پیا، بہت اچھا خاصا پانی پیا، پوری پیاس بجھائی۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پانی پیا تو ان کی پیاس بجھتی ہی نہیں تھی، بلکہ پھر ان کو بار بار پیاس لگتی تھی، تو پیاس ان کی بجھتی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حکم نہ مانا انہوں نے اپنے سپہ سالار کا، اور سپہ سالار کا حکم جو تھا وہ اللہ کا ہی حکم تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے گا، تو آپ کو حکم ہے کہ پانی آپ نے نہیں پینا۔ لہذا جنہوں نے پانی پی لیا اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم سے طاقت واپس لے لی۔ اب وہ جو ہے جب انہوں نے دیکھا آگے کہ وہ لشکر جو ہے جالوت کا نظر آیا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ان کے دل میں خوف اور روب اور دبدبہ بیٹھ گیا، اور وہ ڈر گئے، اور وہ ان کے اندر جو طاقت تھی وہ ختم ہو گئی، اور وہ کہنے لگے ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو وہ بول پڑے۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ جو لوگ تھوڑے تھے، جو قلیل لوگ تھے، وہ لوگ جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا یا بالکل نہیں پیا تھا، تو وہ لوگ جو تھے ان میں ہمت تھی، طاقت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جو 70,000 میں سے صرف 313 کے قریب بچے، اور 313 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اگر پیا تو چلو بھر پیا، تو وہ لوگ تھے 313 کے قریب۔ اب انہوں نے حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، آپ تاریخ دیکھ لیں، پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں ہوتی ہیں، جو گروہ ہوتے ہیں یا چھوٹی فوج ہوتی ہے، وہ بڑی فوج پر قبضہ کر لیتی ہے اور بڑے گروہ پر قبضہ کر لیتی ہے، ان کو شکست دے دیتی ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ایسے ہو چکا ہے پہلے، تو لہٰذا آپ گھبراؤ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بسم اللہ کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کامیابی دے گا۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان کا ایمان مضبوط ہوا، انہوں نے حوصلہ دیا طالوت کو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور
ساتھ جو ان کے تھے سب کو حوصلہ ہوا، اور سب نے جو ہے نا پھر کوشش کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے اور پیاس اور بڑھ گئی، اور وہ لوگ ہمت ہار گئے، اور ان لوگوں کی مدد ہو گئی جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا چلو بھر پیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے یہ کامیاب و کامران ہوئے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی طرف سے وہ اس سے کروایا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس بندے کی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی آزمائش کی جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، تاکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو بڑی سختی آنے والی ہے، کیونکہ میدان جنگ میں اگر لایا جاتا ہے کسی کو، میدان جنگ میں جہاد کرنا بہت بڑا کام ہے، اور یہ آزمایا جاتا ہے بندے کو کہ کیا یہ بہت بڑی سختی کو برداشت کر لیں گے، کیونکہ جنگ لڑنا کوئی عام کام نہیں ہے بلکہ بڑا سخت کام ہے۔ اس لیے اس کو دیکھنے سے پہلے بندے کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ اگر یہ پانی جو کہ عام طور پر ضرورت بھی ہوتی ہے اور بندہ پیتا ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ کیا یہ پانی پینے کے فوراً طلبگار ہو جائیں گے یا صبر کریں گے، کیونکہ صبر کریں گے، اگر اتنی سختی برداشت کر لیں گے، صبر کر لیں گے، تو برداشت کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑی طاقت بن کے دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اللہ کی رحمت سے پھر دشمن پر قبضہ کر لیں گے، اس کو شکست فاش دے دیں گے۔ لیکن جب دیکھا گیا تو اس میں سے 70,000 میں سے صرف 313 ہی بچے جنہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور جس کا ذکر پھر آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی امتحان دے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اگر امتحان ہو تو صبر سے، استقامت سے اس کا مقابلہ کریں، اور ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مدد لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔